عمران خان جو اس وقت مکمل طور پر جو اپنے ایجنڈے پر عمل نہیں کر سکے، انہوں نے ایک طرف سے پیسے لے کے دوسرے کو پے کر لیے، اس میں سے کچھ اپنی جیب میں ڈال لیے۔ اگر آپ کی جی ڈی پی اتنی سٹرونگ تھی تو ایک دم سے ہی ہوا میں کیوں اڑ گئی؟ بلین ٹری، ڈو یو تھنک اٹس ڈویبل؟ جو لگے ہیں درخت، وہ کون ان کا اونر کون؟ گھر بھی بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ جو وعدہ کیا تھا 5 سال کا وعدہ تھا۔ پولیس اسی طرح ہی ہے، وہی ان کی بدماشیاں ہیں۔ اکاؤنٹیبلٹی کو ایک سائڈ پہ رکھیں، وہ چلتی رہے آ کے، لیکن آپ ان کے ساتھ ڈائیلاگ ضرور کریں۔ خان صاحب کی جو 1 سال ہے اور جو چیلنجز تھے، کتنے نمبرز دیں گے آپ؟ خدا را اس کو ہمیشہ من تسلیم کر کے سائن مت کیا کریں، آپ 2-3 لوگوں سے مشورہ کیا کریں۔ پاکستان تحریک انصاف کا 1 سال پورا ہو گیا اور یہ بڑا چیلنجنگ 1 سال تھا۔ لوگ کرٹکس یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ 1 سال میں کچھ ڈیلیور نہیں کر سکی۔ عام لوگ سے بھی بات کریں تو وہ مہنگائی کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ گورنمنٹ میں ہیں، آپ کے پاس بڑے اچھے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں اور آپ ڈیلیور نہ کر سکے ہوں، اور اگر اتنی ڈیڈیکیٹڈ لیڈرشپ موجود ہو تو ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ کسی فرنٹ پہ ضرور ہوا ہوگا۔ ہمیں اس پورے 1 سال کا ایک کرٹیکل انالیسس کرنا ہے جس میں کرٹیسزم بھی ہوگا اور ڈیفینیٹلی جو ہائی لائٹس ہیں اس کو بھی ہم ذرا ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ اور میرے ساتھ ہیں عبدالباسط خان صاحب، جو کریئر بیوروکریٹ رہے ہیں، ایڈوکیٹ ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، اور ان تمام معاملات پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ باسط بھائی، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ تھینک یو الماس۔ 1 سال کمپلیٹ ہو گیا اور اس پہ بہت ہیو اینڈ کرائی ہے ڈفرینٹ فورمز پہ، لیکن یہ بڑا چیلنجنگ 1 سال تھا، ایک بڑا آپ دیکھیں تو ٹربلنٹ سال بھی رہا۔ ہمارے بہت سارے چیلنجز تھے جو انٹرنیشنل فرنٹ پہ تھے، اکانومی کے چیلنجز تھے، اور ابھی ڈیفنس کے چیلنجز، کشمیر کا ایشو۔ ہاؤ ڈو یو سی، اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ اوور آل اگر آپ دیکھیں تو یہ سال آپ کو کیسا لگتا ہے؟ یہ آپ صحیح کہتے ہیں کہ تقریباً جو 1 سال گزرا ہے، اس میں سب سے زیادہ جو کنٹروورسی رہی ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ تحریک انصاف پہ کرٹیسزم آتا ہے، وہ معاشی میدان میں آتا ہے۔ مہنگائی ہوئی، چیلنجز اور تھے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ جی اس دور میں آپ نے جو قرضے 1 سال میں بہت لے لیے، یہ جی آپ نے مہنگائی بہت بڑھا دی، روپی ڈالر پیرٹی بہت خراب ہو گئی، یعنی وہ روپی پہ 110 پہ چھوڑ گئے تھے، 158 پہ چلا گیا۔ پھر اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے اس کے اندر ٹیکسیشن جو انڈسکریمنیٹ طریقے سے لگائی گئی ہے، اس کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے ان امپلائمنٹ جنریٹ کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے نیچرلی ایک انفلیشن بھی آنی ہے آگے۔ ٹھیک ہے، تو لیکن اس کے لیے میں تھوڑا سا اگر ہم غور فرمائیں تو آپ دیکھیے کہ تحریک انصاف کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے کوئی 30-40 سال سے حکومت کر رہی ہو۔ تحریک انصاف 1996 میں ویری شارٹ پیریڈ، جب اس کا میرا خیال ہے اس کا افتتاح ہوا تھا 1996 اپریل میں غالباً ہوا۔ پہلا الیکشن تھا وہ 1997 تھا، ٹھیک، اور میرا خیال ہے کہ آپ دیکھیں کہ ان کی اس طرح سے کامیابی نہیں ہو سکی جس طرح سے یہ پریڈکٹ کر رہے تھے آگے۔ ٹھیک ہے۔ ان کو انہوں نے جو 2000 جو تھا 8 کا الیکشن، اس کا انہوں نے بائیک آؤٹ کیا تھا، لیکن 2013 میں جو انہوں نے الیکشن لڑا اس میں ان کو عمران خان کو غالباً جو ووٹس ملے ہیں وہ تقریباً 7.5 ملین 75 لاکھ ووٹ ملے، جو کہ بہت بڑا نمبر، بہت بڑا اور نمبر میں ہے۔ سمجھتا ہوں کہ سیکنڈ ہائیسٹ ووٹ تھے ان کے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو ان کی لیجسلیچر میں سیٹیں تھی وہ 3rd تھی نمبر، ٹھیک تھے۔ پھر انہوں نے جو الیکشن لڑا ہے 2018 کا، تو اس میں ان کو تقریباً آپ دیکھ لیں کہ 1.70 کروڑ ووٹ ملے، دیٹ از ہائیسٹ ان دی ہسٹری۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ سب سے زیادہ ووٹ ان کو ملے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس الیکشن کے بعد جو بھی صورتحال آئی ہے وہ آپ سب کو علم ہے، یعنی ایک وہ عمران خان جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ عمران خان جو بات کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان پر بہت سے الزامات لگے کہ آپ یو ٹرن کے بڑے ماسٹر ہیں، آپ نے بڑے یو ٹرن لیے آ کے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ صوبائی اسمبلی میں پنجاب ایک بہت بڑا صوبہ تھا جس میں میں سمجھتا ہوں ان انٹرپٹڈ سوائے ایک پیریڈ کے جس وقت یہ ایگزائل میں تھے میاں صاحب، اس وقت کے علاوہ باقی تمام پیریڈ میں تھرو آؤٹ اگر آپ ہسٹری میں دیکھیں 37-38 کی، تو پریکٹیکلی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی یہ پار میں رہے ہیں۔ If they are in Pakistan, they are in par in Punjab at least۔ اور اس میں آپ یاد رکھیں کہ وہ جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ بھی لگا تھا آگے، تو ان کی کانسٹیٹیوئنسی پنجاب تھی، اور پنجاب میں سب سے بڑی کانسٹیٹیوئنسی لاہور تھی۔ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ نون لیگ جو ہے، انہوں نے ڈیسائیڈ کیا پنجاب ہماری کانسٹیٹیوئنسی ہے، پیپل پارٹی نے کہا کہ سندھ ہماری کانسٹیٹوئنسی ہے۔ تو یہ اپنی اپنی کانسٹیٹوئنسیز کو لے کے ریجنل سیاست کی بیس پہ نیشنل سیاست کرتے ہیں۔ ٹھیک، اب آپ دیکھیے کہ یہ ایک بہت بڑا تھریٹ تھا، ایک بہت بڑا چیلنج تھا عمران خان کے لیے
یہ 2018 کے جو الیکشن ہوئے اس میں عمران خان صاحب کو وہ میجورٹی نہیں ملی جس کی توقع تھی، اور یہ نلیفائی کرتا ہے اس متھ کو بھی، اس امیج کو بھی جو لوگ کہتے ہیں اکثر اوقات کہ جی عمران خان صاحب تو جی پہلے سے تیار تھے آنے کے لیے، اگر تیار ہوتے تو پھر ان کو بہت زیادہ میجورٹی ملتی، یا اگر خدا نہ خواستہ ان کو سلیکٹڈ وزیر اعظم اس طرح کہا جاتا ہے تو پنجاب میں ان کو بہت بڑی میجورٹی مل جاتی۔ ایک تو یہ ریزن سب سے اہم بن گئی جس کی وجہ سے جو ان کو سینٹر میں ان کو میجورٹی ملی ہے وہ بھی تھن میجورٹی ہے، تھن میجورٹی۔ میں باسط بھائی معیشت پہ واپس آنا چاہتا ہوں، میں صرف آپ کو یہ عرض کر دوں کہ اس وجہ سے ایک جو مین بنیادی ریزن آپ اس پروگرام کے شروع میں ذہن میں رکھ لیں کہ عمران خان جو اس وقت مکمل طور پر جو اپنے ایجنڈے پر عمل نہیں کر سکے یا جو وہ چیزیں پلان کرنا چاہتے تھے وہ نہیں کر سکے، اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ ہی واز ناٹ ہیونگ 2/3 میجورٹی، وہ جو ہیوی مینڈیٹ میاں صاحب کو ملا تھا وہ ان کو کبھی ملا نہیں، رائٹ، وہ ان کو نہیں ملا۔ میں واپس معیشت پہ آنا چاہتا ہوں کہ عام آدمی یہ کہتا ہے کہ جی مہنگائی ہو گئی، اور اگر آپ دیکھیں تو ہمارے قرضے جو ہیں وہ بڑھ گئے، اگر ہم آسان زبان میں ہم بات کریں۔ لیکن سر مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح پونجی سکیمز ہوتی ہیں، آپ ٹوپیاں گھماتے رہتے ہیں، یہ پچھلے 20-25 سال میں جو انہوں نے اتنے قرضے لیے، اور خاص طور پہ جو پچھلے 10 سال میں جو قرضے لیے، یہ تو ٹوپیاں گھمانے والا کام تھا کہ انہوں نے ایک طرف سے پیسے لے کے دوسرے کو پے کر لیے، اس میں سے کچھ اپنی جیب میں ڈال لیے، کچھ ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے۔ کریکشن تو ہونی تھی، اگر آپ آج کریکشن نہیں کریں گے تو کل جب آپ کریکشن کرنے کے لیے جائیں گے تو بڑی کاسٹ پہ جا کے آپ کریکشن کریں گے۔ ڈو یو تھنک کہ یہ کریکشن کا ٹائم ہے، اور جب کریکشن کا ٹائم ہوتا ہے تو اس میں اس طرح کی چیزیں آپ کو برداشت کرنا پڑتی ہیں؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے ہمیشہ سے ہمارے جو ماضی کے حکمران تھے ان کا ہمیشہ سے یہ نقطۂ نظر رہا کہ ان کی جو تمام تر ڈیولپمنٹ پلانز تھے یا جو ان کی حکمت عملی تھی وہ ایک لمیٹڈ پیریڈ کے لیے تھی، یعنی وہ ایک دوررس پلاننگ نہیں ہوا کرتی تھی، وہ الیکشن ٹو الیکشن ہوتی تھی آگے، جس کی بنیاد پر پاکستان ہمیشہ کسی نہ کسی مسائل کا شکار رہا۔ یعنی اگر آپ کہتے ہیں کہ اگر بہت زیادہ کہا جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب کے دور میں جو سنگل ڈیجٹ انفلیشن تھی، ان کی جی ڈی پی 5.8% تھی، وہ جی اس وقت انہوں نے لوڈ شیڈنگ ختم کر دی، وہ کہتے جی ہم نے جو دہشت گردی کو ختم کر دیا۔ تو بھائی اگر آپ کی جی ڈی پی اتنی اسٹرانگ تھی تو ایک دم سے ہوا میں کیوں اڑ گئی؟ جی ڈی پی اوور نائٹ ایویپوریٹ نہیں ہوتی، اٹس ناٹ لائک دس کہ آج ہے اور کل نہیں ہے۔ جی ڈی پی بڑی سالڈ چیز ہوتی ہے، وہ رہتی ہے، لمبا عرصہ لگتا ہے۔ اور مشرف صاحب کے دور میں تو آپ کو یاد ہوگا اس سے بھی زیادہ چلے گئے تھے، ٹھیک۔ لیکن مشرف صاحب کے دور میں یہ ہوا کہ مشرف صاحب کے دور میں باہر سے امداد بہت آئی تھی، اچھا لہٰذا انہوں نے جو پیمنٹ تھی اپنی آئی ایم ایف کی جو بھی تھی وہ فوری طور پر کر دی تھی۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ لگتا ہے آپ کو کہ تھوڑا سا جو ہمارا جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا ابھی کرنٹ ایک سال ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو ان کو بہت پہلے آئی ایم ایف کے پاس چلا جانا چاہیے تھا، بیکاز آپ 11th آور میں جو کام کرتے ہیں اس میں پھر الٹیمیٹلی آپ بلیک میل ہوتے ہیں، آپ کو دوسرے کی ٹرمز ماننا پڑتی ہیں، ٹرمز آف کنڈیشن پہ جانا۔ آپ ایئر لائن کی ٹکٹ آپ پہلے بک کروا دیں تو ٹھیک ہے۔ آج میں اپنے ایجنٹ سے بات کر رہا تھا، انہوں نے کہا جی تسی لیٹ ہو گئے ہو، اون تے 50,000 ایکسٹرا۔ یو نو اٹ ہیپنز ایوری ویئر۔ تو آپ کو کیا خیال ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جانا تھوڑا سا لیٹ کر دیا پاکستان؟ یہ ایک ایسا گرے ایریا ہے جہاں ڈیفینیٹلی فالٹر ہوا ہے یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ جو ہے، اس نے یہاں تھوڑی سی غلطی کی ہے۔ وہ اس کی بنیادی وجہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا عمران خان تو اپنے ان کا میجر ریٹورک تھا پبلک کے اندر کہ میں قرضے نہیں لوں گا، قرضے نہیں لیں گے، اور یہ ہوگا۔ پوری کوشش کی، اور وہ پوری کوشش آپ کو اس طرح بھی نظر آتی ہے کہ انہوں نے سعودی سے گورنمنٹ سے آئل ڈیفرمنٹ کیا، انہوں نے سعودی گورنمنٹ سے $3 ارب کی وہ بھی جو انہوں نے ریزروز کے اندر رکھوائے، پیسے لیے، پھر انہوں نے چائنا سے پیسے لیے، مقصد یہ کسی طریقے سے ان کو بیلنس کرنے۔ لیکن وہ جو $9 ارب جو انہوں نے پیمنٹ کرنی تھی، جو اتنے ہیوج قرضے تھے، دیکھیے قرضے جو ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ 60% ٹو جی ڈی پی ریشو سے آگے نہیں جانے چاہیے۔ اگر آپ 2014, 15, 16 کے اگر آپ اخبارات نکال کے آج دیکھ لیں تو وہاں جو معاشی پنڈت تھے وہ یہی کہا کرتے تھے کہ جناب یہ تو ظلم کر رہے ہیں، قرضے کہاں سے کہاں لیے جا رہے ہیں آگے۔ تو وہ چیز ایک فیکٹر تھا میجر، جس کی وجہ سے پھر جب انہوں نے یہ آئے تو انہوں نے آ کے وہ قرضے کی ادائیگی کرنی تھی۔ وہاں پر اگر چاہیے تھا ان کو، کیونکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب یہ انٹرم گورنمنٹ سیٹ اپ تھا تو اس وقت وزیر خزانہ میڈم شمشاد اختر تھی، انہوں نے کہا کہ ہمیں فوری طور پر آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا، آپ اخبار نکال کے دیکھ لیں۔ لیکن عمران خان صاحب اس کوشش میں تھے کہ شاید اس سے کام چل جائے۔ جب انہوں نے ٹائم ڈیلے کیا، اس ڈیلے کی وجہ سے آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنلٹیز تھی
وہ سخت ہو گئی. بالکل ٹھیک. اور وہ جیسے کہتے ہیں کہ اپوزیشن والے کہ جی یہ تو بجٹ بھی آئی ایم ایف بنا رہی ہے. اچھا جی یہ جو مصر سے بندہ بلا لیا جو اسٹیٹ بینک کا گورنر ہے یہ بھی آئی ایم ایف کا ہے تو پاکستانی آ کے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن آپ دیکھیے الماس کے یہ چیزیں وہ تھی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت جس طرح اکانومی کو لے کر چل رہے ہیں ان کا مطمئن نظر یہ نہیں ہے کہ شارٹ ٹرم پلاننگ ہے, وہ ایک لانگ ٹرم کے لیے کہ عوام کو ٹیکسیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ آپ ٹیکس پے کریں, جبکہ ان کی ماضی کی حکومتوں نے ان کو جو ٹیکس دینے والے لوگوں کو خراب کیا, تاجر کمیونٹی کو خراب کیا. ہمیں لگتا یہ ہے کہ ہم رائٹ ٹریک پہ آ جائیں گے. یہ جو تاجر کمیونٹی کا یہ بھی میں چیلنج آپ سے جاننا چاہوں گا. اور میں ایک سال میں کسی حکومت کو جج نہیں کیا جاتا, نہیں کیا جا سکتا. آپ اگر آپ دیکھیں کہ اگر نواز حکومت کی جی ڈی پی 5.8 پہ چلی گئی تھی تو وہ کوئی ایک سال میں نہیں چلی گئی. اچھا میں باسط بھائی آپ سے یہ نواز گورنمنٹ کی آپ نے بات کی, یہ بذات خود بزنس مین تھے, ٹریڈر تھے, انہوں نے اتنی چھوٹ دی ہوئی تھی کہ لبرٹی مارکیٹ سے ہارڈ روڈ مارکیٹ سے آپ کو چند لاکھ ٹیکس کٹا ہوتا تھا. از اٹ شیم اور یہ کیا ہے, واٹ از اٹ؟ الماس بڑے بڑے ہاؤسنگ اسکیمیں آپ کو یاد ہے کتنی بن رہی ہیں, کتنے کتنے بڑے پلازے بن رہے ہیں, کتنے بڑے کمرشل پلازے بن رہے ہیں جہاں پر اب آپ سوچیں کہ جب اس ملک میں اتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی تو ٹیکسیشن کیوں نہیں آ رہی. ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے دور میں جو ٹیکس کا کلیکشن تھا ان سے زیادہ تھا, کیونکہ ظاہر ہے جس طرح کے حالات تھے ان کو کہ ان کو ٹیکس کا ریوائز کرنا پڑا. وہ اکثر ایلیگیشن لگاتے ہیں عمران خان صاحب, لیکن میں ٹیکس نیٹ کی بات کرتا ہوں کہ مجھے ایک سمپل سا ہم نے ایک وہ کہتے ہیں نا دیگ میں سے ایک دانہ چنے کہ لبرٹی مارکیٹ سے 8 لاکھ ٹیکس آپ کیسے کلیکٹ کر سکتے ہیں جہاں پہ ایک خاتون جائے تو شاید 8. مجھے ایک پرانے ہمارے پرائم منسٹر کی بیوی شی واکڈ انٹو دا لبرٹی اینڈ آئی ریمبر شی اینڈڈ اپ بائنگ اباؤٹ 6 million ورتھ آف تھنگس فرام ون اسٹور. تو I mean like کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے یہی بڑی بڑی جو لبرٹی مارکیٹس ہیں, شاہ عالمی مارکیٹ ہیں یا جو اچرے کی مارکیٹ ہے یا دوسری مارکیٹس ہیں, یہی مارکیٹس کے جو آفس بیررز ہیں وہ ان کی پارٹی کے ممبر ہیں. تو آپ ٹیکس کیسے لیں گے آگے؟ دیکھیے ہماری برآمدات جو ہیں یہ ایک بہت بڑا پرابلم رہا ہے. جو تجارتی ہسٹورک ڈیفیسٹ ہوا ہے نا, ٹریڈ ڈیفیسٹ, وہ ان کی وجہ سے ہوا ہے. ایسا تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. جب آپ اپنی برآمدات, آپ تاجر ہیں, آپ بزنس مین ہیں, اور وائے آپ مسلسل اب حکومت کرتے آ رہے ہیں 30 سال سے, اب چیف منسٹر بھی یہاں رہے ہیں, آپ نے برآمدات کو کیوں نہیں بڑھایا؟ ٹھیک ہے, اور آج تک برآمدات بڑھنے کے لیے کوئی ہمارے پاس ریسیپی نہیں ہے. برآمدات بڑھیں گی تو ڈالر اندر آئے گا جب آپ برآمدات. اور دوسری بات جو سی پیک کا یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہم نے جی لوڈ شیڈنگ ختم کر دی, بھئی آپ نے لوڈ شیڈنگ تو ختم کر دی لیکن جتنی آپ نے انڈسکریمنیٹ درآمد کی ہیں مشینریز, آپ کا ڈالر باہر گیا ہے, بالکل صحیح, آپ کے ریزروز کم ہو گئے آ کے. بالکل صحیح. تو یہ چیزیں اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہوا ہے وہ ان کی غلطی سے ہوا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ نان ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر جو بار یہ اس پہ بڑا زور دیتے ہیں, جو 18% بڑھ گیا, یہ جو ڈالر روپی ڈیپریشیٹ ہوئے اور جو ڈالر کی اپریسیشن تھی, دیٹ کین بی ون آف دا ریزن آلسو. 100% وہی ریزن ہے. دیکھیے میں اس دن پرسوں ترسوں ایک ان کے ترجمان تھے, ان کی بات سن رہا تھا تو مجھے بڑی حیرت بھی ہوئی, افسوس بھی ہوا اور ہنسی بھی آئی کہ بھائی آپ بڑے آج فگرز نوٹ کر رہے ہیں, کیا آپ کو اپنی جب دور حکومت تھا تو فگرز یاد نہیں آتے تھے؟ بالکل بھائی اگر آپ کا 18% نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر بڑھ گیا ہے تو آپ ڈالر بھی تو دیکھیں نا کہاں سے کہاں چلا گیا. جو چیز 10 روپے کی آتی ہے آپ کو 100 روپے میں لینی پڑے گی. اچھا باسط بھائی, اکانومی از ناٹ دی اونلی ون فرنٹ کہ جس پہ پوری گورنمنٹ کو گیج کیا جائے, جو باقی ایریاز ہیں ہمیں اس کو بھی ڈسکس کرنے. آج اگر ہم پورے سال کا ایک ریویو کر رہے ہیں اور انالیسس کر رہے ہیں, جو ہماری فورن پالیسی ہے دیٹ ہیز بین اے ہیوج سکسیس ایکچولی اینڈ وی ون مینی ہارٹس ورلڈ اوور. ہاؤ ڈو یو سی دیٹ ایکچولی؟ ہمیں فورن پالیسی پہ کس طرح کے چیلنجز تھے اور کتنے اچھے طریقے سے پی ٹی آئی نے اس کو مینیج کیا؟ دیکھیے فورن پالیسی جو ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا گرے ایریا تھا پچھلی گورنمنٹس کا. ٹھیک ہے, آپ چاہے زرداری گورنمنٹ کو دیکھ لیں یا ان کی گورنمنٹ کو دیکھ لیں, قطعی طور پہ فورن پالیسی کا وہ امپیکٹ نہیں تھا. اس کی وجہ آپ کو یہی بتاؤں, آج پاکستان سے باہر آپ پوچھیں تو نواز شریف صاحب کو کوئی نہیں جانتا, شہباز شریف صاحب کو کوئی نہیں جانتا, کتنے سال انہوں نے حکومتیں کی ہیں. ٹھیک ہے, کیوں ان کا امیج ڈیولپ نہیں ہوا, کیوں اتنا امیج نہیں بڑھا ان کا آگے؟ جبکہ اگر آپ دیکھیں اردگان نے تو تھوڑے عرصے حکومت کی ہے لیکن آج دنیا جانتی ہے اس کو. میں جدہ گیا تو وہاں لوگ عمران خان کا نام جانتے تھے جو پہلے کبھی سنا نہیں تھا ایسا. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ اپنی کریڈیبلٹی جو ہے نا اس سے بتاتے ہیں کہ آپ عوام کے ساتھ, اگر آپ اس ملک کے اندر بڑے بڑے محل بنائیں گے, اگر آپ نے لاہور میں 3-3 4-4 گھر بنائیں گے جو کہ سیم ہاؤس ڈکلیئر ہوں گے, اگر آپ پاکستان سے باہر بڑی بڑی پراپرٹیز خریدیں گے, آپ کے وزیر خزانہ کے بڑے بڑے پلازے ہوں گے دبئیوں میں, اگر آپ کے پریزیڈنٹ زرداری صاحب جو ہیں ان کی پراپرٹیز کو آپ دیکھیں
تو کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی عزت باہر ہمارے ملک سے باہر ہو سکتی ہے آ کے؟ بالکل یہ وہ ریزن ہے. میں آپ کو بتاؤں, آج یہ جو اپوزیشن کہتی ہے کہ جناب آپ نے تو 1 سال میں اتنا قرضہ لے لیا جو کہ ہم نے 4 سالوں میں لیا, آپ نے 1 سال میں اتنا قرضہ لیا. بھائی تو کیا قرضہ لے کر کیا انہوں نے بنی گالا میں کوئی محل بنا لیا ہے, جو باہر پراپرٹی بن گئی ہے؟ یعنی آپ ایلیگیشن تو لگاتے ہیں کس کے لیے؟ پبلک کنزمپشن کے لیے, لوگوں کو یہ بتانے کے لیے. لیکن خدا را بتائیے تو صحیح کہ آپ کے 9 ارب ڈالر کا جو آپ کا قرضوں پہ جو انٹرسٹ دینا تھا وہ کس نے دینا تھا؟ اچھا, وار آن ٹیررزم پہ بھی دیر از اے ہیوج سکسیس وچ گوز ٹو دی کریڈٹ آف پی ٹی آئی. اگر آپ دیکھیں تو یہ 1 سال کمپیریٹیولی اٹ لیڈ ٹو پاکستان ٹو مور اسٹیبلٹی. ڈو یو ایگری ٹو دیٹ آلسو؟ دیکھیے, وار آن ٹیرر پہ بہت اس کا کریڈٹ لیا جاتا ہے, ان کے ترجمان کہتے ہیں, میں ٹھیک کہتا ہوں, ٹھیک ہے ان کے دور میں وار آن ٹیرر پہ بالکل کام ہوا ہے, لیکن وار آن ٹیرر پہ آپ ان بچوں کی روحوں کو سلام کریں جو بچے پشاور میں شہید ہوئے تھے. ٹھیک, یہ وہاں سے کہانی شروع ہوئی الماس, جب سے یہ نیشنل ایکشن پروگرام بنا. اور نیشنل ایکشن پروگرام کے آپ وہ ویژولز آپ بھی آپ کے ذہن میں یاد ہو گئے, کتنی مشکل سے ان کو آمادہ کیا تھا ان پوائنٹس کے اوپر. ہمارے یہاں ریلیجس پارٹیز بھی ہیں نا آ کے, تو وہ جو ہوا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ضرب عضب شروع ہوا, پھر اس کے بعد دوسرا پلان ہمارا شروع ہوا, سوات میں آپریشن ہوا, پھر یہ دوسرے نارتھ اینڈ ساؤتھ وزیرستان جو بہت مشکل ہے وہاں آپریشن کرنا, اسی فوج نے کیا. تو میں یہ کہتا ہوں کراچی میں جو آپریشن کیا ہے انہوں نے, جس طرح کراچی میں آپ دیکھیں کہ ایک ایم کیو ایم کی ایک اپیل پر سارا کاروبار ٹھپ ہو جاتا تھا, آج وہاں پر ماشاءاللہ کاروبار بہت اسٹیبلٹی, اور بلوچستان میں آپ اسٹیبلٹی لے کے آ رہے ہیں, آپ سارا کچھ کام. تو یہ کریڈٹ اوورال چیزیں جو ہے وہ فوج الماس جو کہ جب کہ یہاں سیلاب آتے ہیں تو کام کرتی ہے, جب زلزلہ آتا ہے تو یہاں کام کرتی ہے, جب یہاں الیکشن ہوتی ہے تو کام کرتی ہے, جب یہاں پر سروے ہوتا ہے تو یہاں کام کرتی ہے, یہاں پر جب وہ پولیو کے ٹیکے پہ لایا جائے تو فوج کام کرتی ہے. ارے بھائی اس فوج کو خدا رہا اس کو بدنام تو نہ کریں. فوج ہمیشہ موجود ہوتی ہے, آپ کے اندر وہ گٹس اور لیڈرشپ ہونی چاہیے کہ آپ ان کو ساتھ لے کے چلیں اور اپنے اس نیشنل ڈیولپمنٹ کے پروسیس میں ان کو شامل کریں. سو دا کریڈٹ الٹیمیٹلی گوز ٹو دا لیڈرشپ. اور دوسری بات لیڈرشپ کی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جس طریقے سے آپ نے ایگزیکٹلی پوچھا کہ خارجہ محاذ پر ان کی بڑی کامیابی ہے. لاسٹ ایئر جنرل اسمبلی کے اجلاس میں جس طریقے سے شاہ محمود قریشی نے بولا ہے, وہ شاہ محمود قریشی نہیں بولے, وہ ان کی لیڈرشپ بولی. انہوں نے کہا جی کہ آپ نے یہ بات وہاں پر کرنی ہے, اور بولڈ سٹانس لیا انہوں نے آ کے. اور اس کے بعد کشمیر کے مسئلے کو جس طرح ٹیکل کیا, آج آپ جو مرضی بات کر لیں, لیکن جس طریقے سے آپ عمران خان نے اب مودی کو پہچانا ہے اور جو جواب دیا جا رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے مؤثر لیڈرشپ کا کوئی اور رپلائی نہیں ہو سکتا. ادروائز آپ دیکھیں کہ پچھلے 10 سالوں میں یہی مودی پاکستان کو بیوقوف بنا رہا تھا. بالکل ٹھیک. اور اس نے خود برملا اس کا اظہار بھی کیا کہ میں تو پاکستان میں جا کے وزٹ کیا اور لوگوں نے مجھ پر یقین کر لیا کہ میں تو امن پسند آدمی ہوں, اور اس کے بعد بھی میں نے جو کہا عمل کیا. لک ایٹ دیٹ. بالکل صحیح. مجھے یہ بتائیں کہ بعض چیزیں بڑی ان ریئلسٹک لگتی ہیں اور گورنمنٹ نے اس کو اپنے ایجنڈا میں شامل کیا. جب آپ گورنمنٹ سے باہر ہوتے ہیں تو آپ یو کین کم اپ ود لاٹ آف روزی تھنگس, لیکن جب آپ گورنمنٹ میں آتے ہیں اپنے ریسورسز دیکھتے ہیں تو آپ کو وہ ڈویبل نہیں لگتی. جو بلین ٹری جو جس کا پلان ہے, ڈو یو تھنک اٹس ڈویبل؟ لگ سکتے ہیں ایک ارب کے قریب درخت جو ہے 12 کروڑ کی ہماری آبادی ہے, اور اگر لگا بھی لیے ہم نے تو کون سنبھالے گا ان کو, کیسے باہر نکلیں گے وہ؟ دیکھیے الماس, یہ ہمیں جہاں کمزوریاں ہیں تحریک انصاف کی وہ ہمیں ضرور بتانی چاہیے. ٹھیک ہے. یہ ہمارے یہاں آپ کو یاد ہوگا پچھلے کانفرنس میں جہاں انہوں نے پتہ نہیں کافی سارا بڑا فگر بتا دیا تھا ٹریز کا عمران خان صاحب نے. اب جو تقریر لکھی تھی عمران خان صاحب نے پڑھی آ کے, 1 بلین ٹری کی بات ہوتی ہے. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ٹریز جو ہوتے ہیں, میں نے بھی اپنے گاؤں میں درخت لگائے ہیں, لیکن میں جب درخت لگا کر آیا ہوں تو اس کے بعد میں روز فون کرتا تھا پانی مل رہا ہے ان کو, 5 بکریاں کھا گئی ہیں. ہاں ایگزیکٹلی. تو بھائی مینٹیننس اس کو اگانا بہت بڑا کام ہے. آپ اس کی اونرشپ لیں. آپ کون ان پودوں کی نگہداشت کر رہا ہے؟ آپ کا میڈیا سویا ہوا ہے, آپ کا اپنا تحریک انصاف کا میڈیا ہے, گورنمنٹ کے پاس. آپ دکھائیں تو صحیح کہ کہاں لگے آپ کے یہ جتنے ناردرن ایریاز ہیں, آپ دیکھیے, آپ وہاں سے بابو سرٹاپ سے اگر آپ وہاں جاتے ہیں ہنزا کی طرف جاتے ہیں, آپ خدا را دونوں طرف درخت لگائیں, آپ کالام کی طرف درخت لگائیں. وہ تو دور کی بات ہے. جو لاہور سے فیصل آباد موٹر وے کو 40-45 گنجی پڑی ہوئی ہے, میں ان کا سال بھی گزر گیا اور گنجوں کا مطلب باقی سال بھی گزر گئے. وہاں ان کا احتساب کریں کہ جو لگے ہیں درخت کو کون ان کا اونر, کون ذمہ داری کس کے پاس ہے, کون مانیٹر کر رہا ہے. اور تاکہ اپوزیشن کا یہ جو کلیم ہے کہ جی پودے لگے ہی نہیں, اس کلیم کو آپ آف سیٹ کر سکیں. انہیں اپنے جو ٹارگٹس ہیں ان کو ریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے. ریشنلائز کرنے کی
گھر بھی بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ یہ جو گھر دیکھیں 5 سال میں انہوں نے کہا کہ جی 1 کروڑ گھر جو ہے اور جاب جو ہے. میں روز سنتا ہوں الماس جب یہ کہتے ہیں نا کہ جی عمران خان صاحب نے کہا تھا جی گھر بنا دیں گے, گھر کیوں نہیں بنے, نوکریاں تھیں نوکریاں کیوں نہیں تھیں. ارے بھائی گھر کوئی یہ کوئی چٹکی بجا کر کوئی میجک لیمپ تھوڑی ہے گھر بن جاتا ہے. سرکاری گھروں کو دیکھیں جو بنائے گئے ہیں, جو کہ پی ایچ اے بنا رہی ہے, جو کہ اسلام آباد میں بن رہی ہے, 12 سال ہو گئے ان کو بناتے ہوئے اور ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئے آگے. تو گھر بنانے کے لیے آپ نے ایک پروسیجر ہوتا ہے, آپ کو لونز ملتے ہیں, قرضے ملتے ہیں, زمین کی ڈیمارکیشن ہوتی ہے, ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, اس کے بعد آپ کو فیزز میں چلنا پڑتا ہے. تو ابھی انہوں نے یہ جو وعدہ کیا تھا 5 سال کا وعدہ تھا, ٹھیک ہے, اور اسی طرح نوکریاں بھی جو 1 کروڑ ہے وہ 1 سال میں نوکریاں نہیں دینے والی. بالکل یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ لیکن اس میں ایک چیز جو ہے وہ جو بڑی پریشان کن ہے, میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. وہ یہ ہے کہ جو مہنگائی بڑھی ہے اور یہ جس طرح ٹیکسیشن کا سسٹم کیا ہے کہ بہت زیادہ ٹیکسز لگائے ہیں. دیکھیے 2 طریقے ہوتے ہیں ملک کو ٹیکس بڑھانے کے. ایک تو یہ ہے کہ آپ اکنامک ایکٹیویٹی کو جنریٹ کریں, تیز کریں, بیکاز ٹیکس آپ کا بائی پروڈکٹ ہے نا. جب آپ اکنامک ایکٹیویٹی بڑھائیں گے تو ٹیکس آپ کو آٹومیٹکلی زیادہ جنریٹ ہوگا. ٹیکس آپ کے بڑھیں گے, ٹیکس ملے گا, تو اس سے آپ دیکھیں NFC ایوارڈ کے تحت آپ کو 58% پروونسز کو دینا پڑتا ہے. تو اگر آپ کے اوپر ٹیکس کلیکشن ہی ہوگا تو پروونسز کو کیا دیں گے؟ سوشل ڈیولپمنٹ کے خرچے کہاں سے ہوں گے؟ عوام کی بہتری کے لیے پروگرام کہاں سے بنیں گے؟ تو یہ جو ایک سلسلہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے 2 طریقے تھے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کریں, جو کہ آپ کے سامنے ہے کہ اسٹاک مارکیٹس ڈاؤن پڑی ہیں, اس پر نوٹس نہیں لیا جا رہا. میں سمجھتا ہوں کہ جب اسٹاک مارکیٹ کا نوٹس نہیں لیا جا رہا, اس سے ایک بیڈ امیج آتا ہے. آج PMLN بڑے فخر سے کہتی ہے ہمارے دور میں جی وہ بیریئر کراس کر گئی تھی 5000 کا. آج پاکستان کی جو یہ گورنمنٹ ہے یہ کیوں اس نیچے سے نیچے جا رہی ہے؟ تو دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کیسے کلیکشن کریں گے, آپ انکم ٹیکس بڑھا دیں, سیل ٹیکس بڑھا دیں, کسٹم کی ڈیوٹیز بڑھا دیں. انہوں نے کیا کیا, بدقسمتی سے 2nd آپشن کو ایکسیپٹ کیا. اب اس سے کیا ہو رہا ہے, اٹس ناٹ پاپولر ون اینڈ اٹس ٹف ٹو انپلائمنٹ ہو رہی ہے, لوگوں کو جاب سے نکالا جا رہا ہے. ادارے جو ہیں وہ بہت اپنے ڈاؤن سائزنگ جو ہے پروڈکشن کم کر رہے ہیں آگے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے اہم چیز یہ ہے کہ جو حقائق ہیں ان پہ نظر رکھیں, اور دوسری اپنی پالیسیز کو. ہمارے یہاں جو ہم ان کے وزیر ہیں جتنے بھی آئے ہیں, دیکھیں ان کی لیڈرشپ ینگ لیڈرشپ کو میں کہتا ہوں. آج بڑے بڑے بات کرتے ہیں, مراد سعید صاحب بہت بولتے ہیں جی, بعض کا جذبات میں بول جاتے ہیں, واڈا صاحب بول جاتے ہیں آگے. ابھی پہلا سال ہے, ان کو گروم کر رہے ہیں آہستہ آہستہ. وہ ٹھیک ہے باسط بھائی, جذبات میں بولیں ضرور نا, لیکن جذبات میں ان کے منسٹر نے تماچے شماچے بھی مارے, کچھ چڑنا چڑنا بھی ماری ہیں. دس از دی گرے ایریا. یہاں میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز جو ہے عوام میں اور پرسیپشن ایک جاتا ہے کہ عمران خان کی شاید اپنی پارٹی کے لوگوں پر گرپ نہیں ہے. جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ چائلڈ میرج کے اوپر جب اسمبلی میں بل پیش ہوا تو انہی کے ایک وزیر نے پارلیمنٹ کہ جی میں یہ بل نہیں منظور دوں گا. بالکل صحیح. بھائی آپ کم از کم خود ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ پولیو کے خلاف جہاد کر رہے ہیں, چائلڈ میرج کے خلاف جہاد کر رہے ہیں, اور دوسری طرف آپ کا اپنا وزیر یہ کہہ رہا ہے. تو یہ چیزیں ان کو آپ کو سنگل آؤٹ کرنے چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. پولیس ایک بڑا امپورٹنٹ ایریا ہے, اور PTI یہ کلیم کرتی تھی کہ ان کی بہت ایکسپرٹیز آ گئی. KPK میں جو ان کا ٹرینیور تھا, دے ہیو لرنڈ لاٹ, اور دورانی صاحب کو انہوں نے اسپیشلی ڈپیوٹ کیا. پنجاب میں کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا پولیس میں. پولیس اسی طرح ہی ہے, وہی ان کی بدماشیاں ہیں, وہی ان کے کارستانی ہیں. ڈو یو تھنک کہ 1 سال ٹھیک ہے, اکانومی میں اپنی جگہ پہ چیلنجز ہیں, لیکن ہر ایریے کا ایک ایکسپرٹ منسٹر آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے, وہ اس لیے کام نہیں چھوڑ سکتا چونکہ باقی مین ایریاز میں کام نہیں ہو رہے تو وہ بھی اپنے کام چھوڑ دیں. آئی تھنک دے نیڈ ٹو ڈیلیور. نتھنگ ہیز بین ڈن ان دا پولیس ایریا آلسو. دیکھیے ایک چیز تو آپ ان کو مارکس دینے پڑیں گے, فل مارکس کے. جو عمران خان نے جو ہیڈز بنائے ہیں پولیس کے جہاں بھی لگائے ہیں, اس میں لاہور جو پنجاب کے جو IGP ہیں از اے نان پولیٹیکل, یعنی ان کا امیج کہیں سے بھی نہیں جاتا کہ کسی پارٹی کی وکالت کرتے ہیں یا کسی پارٹی کے ساتھ ان کا کوئی الائنس ہے یا ان کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں. یہ میرٹ پر فیصلے کرتے ہیں اور میرٹ پہ چلتے ہیں. اور اب یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ اس میں پولیٹیکل انٹرفیئرنس اس وقت بڑھ جاتی ہے جب کہ آپ کے پاس میجورٹی پنجاب اسمبلی میں تھوڑی ہوتی ہے. صوبہ ہے نا پنجاب اسمبلی کا. اب ایک MNA MP کیا کہا جی میرے علاقے میں فلانا SHO لگا دو. اب وہ SHO گڑبڑ کرے گا تو لوگ کہیں گے دیکھو جی کیسی گورنمنٹ چل رہی ہے. اب وہ IG صاحب کو کہیں گے تو IG صاحب کہ جی میں کیا کروں, یہ تو بندہ پولیٹیکل آدمی ہے. یہ پچھلے دور میں بہت زیادہ ہوتا رہا تھا. آپ کو یاد ہوگا پچھلے دور میں بھی
کہ یہ جو پروجیکشن ہوتی تھی، گاڑیاں ہوتی تھی، اس کے پیچھے ہمارے سی ایم کی تصویریں بنا ہوتی تھی، جو بڑے بڑے بورڈ لگے تھے ان پہ ان کی تصویریں لگی ہوتی تھی. مجھے تھوڑا سا عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اب بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ آزادی کے دنوں میں باقاعدہ بڑے بڑے بورڈ پہ تصویریں لگی گئی تھی عمران خان صاحب کی. جو چیز وہ خود بنا کرتے تھے کہ یہ پیسہ جو کچھ لگ رہا ہے کسی گاڑی پر لگ رہا ہے یا کسی بھی انسٹیٹیوشن پہ لگ رہا ہے، اگر وہاں تصویر لگائی جاتی، میں نہیں لگا رہا، وہ گورنمنٹ کا پیسہ ہے، لہٰذا کوئی حق نہیں بنتا کہ میں وہاں اپنی تصویریں لگاؤں. یہ چیزیں پچھلے گورنمنٹ کا ترائے امتیاز تھی، ان کو اس چیز کو ڈسکارڈ کرنا چاہیے. جو ہوا وہ یہ تھا کہ جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ لوگوں سے جو پولیٹیکل فگرز تھے پرٹیکولرلی ان کے خلاف جب کرپشن کے کیسز بنے تو کہا گیا اٹس اے پولیٹیکل ونڈیٹا آلسو، لیکن ان کی گورنمنٹ میں وہ کیسز نہیں بنے، وہ پرانے کیسز تھے. ڈو یو تھنک کہ یہ کب تک چلنا چاہیے؟ یہ سال ایک گزر گیا، بہت سارا ٹائم ریسورسز اس میں ضائع بھی ہو رہے ہیں، لوگوں کی غلط امیدیں بھی باندھتی جا رہی ہیں. یہ کس جگہ پہ رکنا چاہیے؟ اس کا کوئی حل نکل جانا چاہیے، کسی سائڈ پہ لگائیں، اندر کر دیں، ختم کر دیں، ریکوری کرنی ہے کہیں کہ یار یہ ٹھیک ہے، یہ 20 سال سزا ہو گئی، یہ ریکور کر لیا، جو بھی ہے. یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. میں سمجھتا ہوں پاکستان کو جو سب سے زیادہ اہم مسئلہ یہی درپیش ہے، اور اس وقت عوام میں یہ بیانیہ بہت مقبول ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو اب آگے چلنا چاہیے. یعنی کہ جو بھی احتساب ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہے، وہ تو کر رہا ہے آگے. لیکن اگر جن لیڈروں کو جیل میں ڈالا گیا ہے، جس میں میرا خیال ہے 2 پرائم منسٹر بھی ہیں، پریزیڈنٹ بھی ہیں، پریزیڈنٹ کی بہن بھی ہیں، یہاں پنجاب کے وزیر قانون بھی ہیں، اور مفتیٰ اسماعیل بھی ہیں، بے شمار حمزہ بھی ہیں، کافی سارے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے بیکاز آف سرٹن جو بھی ان کے خلاف کیسز بنے آگے. لیٹ دیم فائٹ دوز کیسز. لیکن اس کے بعد جو ان کی لیڈرشپ ہے، میں سمجھتا ہوں عمران خان کو ان کو انگیج کرنا چاہیے، ان سے گفتگو کرنا چاہیے. دیکھیے احتساب اپنی جگہ پر ہے، اور پولیٹیکل جسے کہتے ہیں کہ اپیسمنٹ جو پالیسی جو ہے یا پولیٹیکل ریکنسیلیشن جو ہے اس کو، کیونکہ عمران خان ایک سیاسی آدمی ہیں، وہ ایک سیاسی پولیٹکس کے ساتھ آئے ہیں، وہ اس نظام کو چینج کرنے آئے ہیں، وہ اس نظام کے سوشل جسٹس لے کر آنا چاہتے ہیں. وہ اس کے اندر آپ دیکھیں کہ جو ریلیجس ڈسکریمنیشن تھی اس کے خلاف بولتے ہیں آ کے. تو یہاں پر یہ تبھی ممکن ہے، آپ نے اس کے اوپر لیجسلیشن کرنی ہے. لیجسلیشن تبھی ہو سکتی ہے اگر آپ ان کے ساتھ ڈائیلاگ کریں گے. آپ دیکھیں کہ اس دور میں لیجسلیشن بہت کم ہوئی ہے، جو کہ زیادہ ہونی چاہیے تھی. تو میں یہ اس میں یہ کہوں گا بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ ان کو چاہیے کہ جو لوگ اس وقت جیل سے باہر ہیں، جن کے خلاف کرپشن کے کیسز نہیں ہیں، آپ ان کو دعوت دیں، آپ ان کو ملیں، آپ ڈائیلاگ کریں، آپ کی لیڈرشپ نیچے سے ان سے ملاقات کریں، تاکہ ایک صحت مند اور ایک اچھا انٹرنل اسٹیبلٹی کا ماحول ڈیولپ. انٹرنل اسٹیبلٹی کی آپ بات کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کانفیڈنس دیں. جو یور سیلف کمنگ فرام اے بیوروکریٹک بیک گراؤنڈ اینڈ آل دیٹ، لاٹ آف فرینڈس اوور دیئر، بیوروکریسی جو ہے وہ کتنی ان ہارمنی ہے اور ایٹ دا سیم پیس جس پہ گورنمنٹ ان کو چاہ رہی ہے کہ وہ چلیں اور آگے لے کے چلیں. ڈو یو فائنڈ دیم کوآپریٹنگ ود دا گورنمنٹ ود دا سیم زیل اینڈ انتھوزیزم وچ یوز ٹو بی دی ہال مارک آف دی بیوروکریسی؟ میں اس سے مطمئن نہیں ہوں. دیکھیے اس وجہ سے بھی کہ بیوروکریسی جو ہے وہ بدقسمتی ایسی ہے کہ جو اکاؤنٹیبلٹی چل رہی ہے اس ملک کے اندر آ کے، اکثر بیوروکریٹس جو ہوتے ہیں وہ ایون جب ریٹائرمنٹ کے قریب پہنچتے ہیں تو ہاتھ کھینچ لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی میں اس پروجیکٹ کو لے کے نہیں آگے چلوں گا، کیونکہ کل میں چلا جاؤں گا تو پرسوں مجھے بلا کے پوچھیں گے اس کے اندر کیا ککس اینڈ بیکس تھے، کیا کمیشن لیے. گورنمنٹ کہتی ہے ایج بڑھا دے ان کی، یہ بہت بڑا ڈائلیما ہے الفاظ بیوروکریٹس جو ہے نا. لیکن میں یہ بھی کہتا ہوں کہ دیکھیے بیوروکریٹس کو یہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بیوروکریٹس کو آگے بڑھنا چاہیے. اگر آپ سچائی سے، دیانتداری سے، دیکھیے اگر آپ کک بیکس نہیں لیتے، کمیشن نہیں لیتے، آپ کسی کو فیور نہیں کرتے اور آپ صحیح طریقے سے کام کرتے ہیں، کوڈ اور فارمیلٹیز کمپلیٹ کرتے ہیں، دنیا میں کوئی آدمی آپ پر فنگر پوائنٹ نہیں کر سکتا. لیکن آپ اس سے ڈرنا نہیں چاہیے. یہ سگنل جو ہے بیوروکریسی کو انیشلی جب آئے تھے عمران خان دیا بھی گیا. میں سمجھتا ہوں کہ کئی جگہ پر عمران خان بھٹک بھی جاتے ہیں. اب پناہ گاہوں کا مسئلہ دیکھ لیں آپ، کچھ دن پہلے پناہ گاہوں کا ذکر چلا تھا، بڑی میڈیا پہ اس کی کوریج ہوئی تھی. آج ان پناہ گاہوں کا ذکر نہیں ہو رہا. میں اس دن لبرٹی مارکیٹ کی مین مارکیٹ کے پاس گیا تو لوگ وہاں سوئے ہوئے تھے، اس کے اندر گراؤنڈس کے اندر سوئے ہوئے تھے آ کے، عورتیں، لڑکیاں، بچے سب سو رہے تھے آ کے. یعنی ان لوگوں کو سونے کی جگہ نہیں تھی آ کے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اس کو کوریج کریں، جیسے میں نے آپ کو کہا پلانٹیشن کی کوریج ہونی چاہیے، اس کی کوریج ہونی چاہیے، ہائی لائٹ کرنی چاہیے. آپ کو دیکھیں اس وقت جو لوگ آپ کے خلاف ہیں یا جن کے خلاف آپ جہاد کیے ہوئے ہیں، وہ اسٹیٹس کو کے خلاف ہی لڑ رہے ہیں نا آپ. وہ قوتیں بہت زیادہ مضبوط ہیں، طاقتور ہیں. ان کی یہاں پر خاصی کانسٹیچوئنسی ہے، ان کی پارٹی بھی 2 بڑی میجر پارٹیز ہیں. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے لیے بیسٹ آپشن یہ ہے
کہ اکاؤنٹیبلٹی کو ایک سائڈ پہ رکھیں, وہ چلتی رہے آ کے, لیکن آپ ان کے ساتھ ڈائیلاگ ضرور کریں. اگر آج یا کل مولانا فضل الرحمان کو لے لیں, مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ کشمیر کمیٹی کے ٹوائس چیئرمین رہ چکے ہیں, لیکن مزے کی بات دیکھیں کہ پورے ان کی جماعت تھی, پورے اس الماس کرائسس میں انہوں نے ایک ریلی نہیں نکالی, ایک جملہ نہیں منہ سے بولا کہیں کہ اس کے خلاف بولے, کہ پارٹی وہاں پر جو ہے دیوبندی پارٹی, اس نے راج ناتھ کو جتوایا ہے. بالکل ٹھیک ہے. راج ناتھ جو ہے, جن کا وزیر دفاع جو ہے, جو آج بڑا بول رہا تھا کہ جی بات ہوگی تو صرف اور صرف آزاد کشمیر پر ہوگی, اور کوئی بات نہیں جتانے والے جمعیت, اس کو دیوبندی وہاں سے الائنس کے ساتھ جیتے وہ. مجھے یہ بتائیں, اگر میں آپ کو کہوں کہ آؤٹ آف 100 خان صاحب کی جو ایک سال ہے اور جو چیلنجز تھے اور مشکل تھا, اینڈ دا فرسٹ ٹائم گورنرز کمنگ ٹو ہم ایکچولی, کتنے نمبرز دیں گے آپ؟ دیکھیے جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ نمبرز تو میں نہیں بیان کر سکتا, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان کی جو پروگریس ہے وہ 100% تو صحیح نہیں ہے, لیکن سیٹسفیکٹری ہے, کیپنگ ان ویو کے جو ان کو 50-60 نمبر دے دیں. لیکن میں نے آپ کو شروع میں کہہ دیا تھا کہ ان کو اتنی میجارٹی نہیں ملی, بالکل اتنی میجارٹی نہیں ملی جہاں کے دیکھیں لیجسلیشن کا ایریا بہت کمزور رہا ان کا آگے. جو دوسری بات ہے پارٹی میں گرپ ان کی کمزور رہی, یہ ان کے اس پارٹ میں چیزیں آئی ہیں. تیسری بات یہ کہ انہوں نے کئی وزیروں کو نکالا رکھا, پھر دوبارہ سنا جاتا کہ دوبارہ رکھ لیا آگے. پھر انہوں نے جو بیوروکریٹس کا سلیکشن کیا, جیسے چیئرمین FBR تھے, اور وہ آدمی کو جس نے کچھ نہیں کیا تو اسے پوچھا جاتا جو اب چیئرمین کر رہا ہے اس میں کیا فرق تھا, انہوں نے کیوں نہیں کیا. لیکن ایسے لوگوں کو پھر ایک ایسی اچھی جگہ پر لگا دیا جاتا ہے. بیوروکریسی ایک ایسا جن ہے, میں بتاتا ہوں آپ کو, جس کو بھٹو جیسا عقل مند آدمی بھی قابو نہیں کر سکا. تو عمران خان صاحب کو سوچنا چاہیے کہ جو کچھ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے, خدا را اس کو ہمیشہ من تسلیم کر کے سائن مت کیا کریں. آپ 2-3 لوگوں سے مشورہ کیا کریں, اور آپ خود دیکھا کریں کہ جس کی اپوائنٹمنٹ کے لیے بندے آپ کو پیش کرتے ہیں ان کا پیچھے سے بیک گراؤنڈ کیا ہے, کہاں کہاں وہ کام کرتے رہے, انہوں نے کام کیا کیا ہے. یہ سمپل سے کوئی اس میں بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں عمران خان کو اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عمران خان جو ہیں, ایک چیز ان کے بارے میں کہ اگر بار بار ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ آنیسٹ ہیں اور وہ ان کا کوئی ایسا ایجنڈا بھی نہیں ہے کہ پیسے کمانے کا یا کرپشن کرنے کا, دیٹ ڈز ناٹ سرو دی پرپز. انف از انف. اب ان کو پروگریس کی طرف جانا ہے, اب ڈیلیور کرنا چاہیے. اور ڈیلیور کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ پاکستان کا مقابلہ جو ہے ایک ایسے ملک کے ساتھ ہے, انڈیا کے ساتھ, جو کہ ہر دم ہمیں کمزور کرنا چاہتا ہے. اور جب آپ اپوزیشن کو ساتھ لیں گے, ان کے ساتھ بات چیت کریں گے, ڈائیلاگ کریں گے, انٹرنلی آپ اسٹرانگ ہوں گے, تو آپ فاٹا جیسے ایسے جو سینسٹیو ایشوز ہیں جن پر آج بھی لے دے ہو رہی ہوتی ہے, آپ دیکھیں کہ جو وومن امپاورمنٹ کے اوپر جو جہاں پر آنر کلنگز ہو رہی ہیں, چائلڈ ابیوز ہو رہا ہے, آپ دیکھیں کہ اس ملک کے اندر میاں بیوی ایک پورنوگرافی بچوں کی بیچاری بے قصور بچوں کی بنا کے بھیج رہے ہیں. اس ملک میں کس طرح کے کرائمز ہو رہے ہیں. تو ان حقیقتوں کا میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو ادراک ہونا چاہیے, سمجھنا چاہیے, بیکاز اٹ از گڈ فار دی کنٹری, گڈ فار دی نیشن. اور جب یہ کام کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ اس کرائسس سے نکل جائے گا. اکنامک کرائسس جو پاکستان کا ہے وہ جس طرح سے آہستہ آہستہ بہتری کی طرف جا رہا ہے, اب آپ یہ بھی سوچتے ہیں کہ اس وقت ہماری امپورٹس جو ہیں چونکہ ہم نے کم کر رکھی ہیں. سی پیک کے بارے میں بڑا اکثر کرٹیسزم چلتا ہے, جی سی پیک کو شیلف کر دیا گیا. ارے بھائی اگر سی پیک کو شیلف کیا ہوتا تو آج چائنا ہمارے ساتھ کیوں کھڑا ہے؟ چائنا کے ساتھ ہماری بات یہ ہے کہ ابھی ہمیں دیکھنا ہے کہ جتنی ہم زیادہ امپورٹ کریں گے ٹریڈ ڈیفیسٹ زیادہ بڑھے گا. وقت کے ساتھ ساتھ جو چیزیں پرائرٹائز کریں گے وہ بہتر ہوں گی ملک کے لیے. آئی تھنک تحریک انصاف وڈ گو آل آؤٹ فار دیٹ. ویری تھینک یو ویری مچ مسٹر باسط. سیم ہیئر. اور یہ بڑا زبردست سیشن تھا جس میں ہم نے ایک سال کی پی ٹی آئی کی کارکردگی جو ہے اس کا انالیسس کیا, ریویو کیا, جو ان کے خامیاں تھیں ان کو ہم نے ہائی لائٹ کیا, اور جو ان کے پلس پوائنٹ تھے جہاں پہ پوٹینشیل نظر آیا ہم نے اس کو بھی آج ایئر مارک کرتے ہوئے اس پہ اچھی بھرپور قسم کی گفتگو کی. آئی ہوپ اٹس گوئنگ ٹو ہیلپ اس ٹو لرن ٹو میک پاکستان بیٹر. تھینک یو.